کسی گاؤں میں ایک سیٹ رہتا تھا جو ہر وقت فکر مند اور پریشان رہتا۔ اسے یہی فکر رہتی کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، وہ اپنا گزارا کیسے کریں گے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اتنے پیسے جمع کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کے پاس پیسوں کی کبھی کمی نہ ہو۔ وہ ہر وقت اسی سوچ اور فکر میں رہتا۔ ایک دن اس نے اپنے مینیجر کو بلایا اور پوچھا، ذرا حساب کر کے بتاؤ کہ میرے پاس کل کتنا سرمایہ ہے اور وہ کتنے عرصے تک میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہوگا۔ کتنے سالوں تک میرے بچے، میری فیملی ان پیسوں سے اپنی ضروریات پوری کر سکے گی۔ اس کا مینیجر حساب کرنے میں لگ گیا۔ کافی دن حساب کرنے کے بعد مینیجر نے بتایا کہ سیٹھ صاحب، میں نے آپ کے روزانہ کے خرچے کو نوٹ کیا ہے۔ جتنا آپ اور آپ کی فیملی ایک دن میں خرچہ کرتی آئی ہیں، اگر آپ اس حساب سے ہی خرچہ کرتے رہیں اور جتنا آپ کے پاس آج سرمایہ ہے وہ سرمایہ بھی اتنا ہی رہے، آپ ایک پیسہ بھی اور نہ کمائیں تو آپ کا وہ سرمایہ آپ کی آئندہ آنے والی 2 نسلوں کے لیے بھی کافی ہوگا۔ یعنی آپ کے بچوں اور آپ کے پوتوں کو بھی کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ سیٹھ جی یہ بات سن کر بجائے خوش ہونے کے پریشان ہو گیا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ صرف 2 نسلوں کے لیے ہے؟ تو پھر میری تیسری اور چوتھی نسل کا کیا بنے گا؟ وہ اپنا گزارا کیسے کریں گے؟ اپنے خرچے کیسے پورے کریں گے؟ سیٹھ کو اپنی تیسری اور چوتھی نسل کی فکر ستانے لگ گئی۔ دن رات پریشان رہنے، سوچتے رہنے اور کام کرنے کی وجہ سے اس کی صحت خراب رہنے لگی۔ وہ بیمار ہو گیا۔ بڑے بڑے اچھے حکیموں نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ایک دن سیٹھ کا ایک دوست اس سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ سیٹھ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ خدا کا دیا سب کچھ تو تمہارے پاس ہے، پھر بھی اتنے پریشان کیوں ہو؟ سیٹھ نے ساری بات اسے بتا دی۔ میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنا پیسہ کمایا ہے، لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی میری جو تیسری نسل آئے گی اور چوتھی نسل آئے گی ان کے استعمال کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے۔ مجھے تو اس بات کی فکر ستائے جا رہی ہے۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوں کہ میری وہ نسل اپنی ضرورتیں کیسے پوری کریں گی، اپنے اخراجات کے لیے پیسہ کہاں سے لیں گی۔ اگر ان کے پاس پیسوں کی کمی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ مجھے تو بس اس بات کی فکر ہے۔ اب میں یہ نہیں سوچوں گا تو کون سوچے گا؟ اس بات کی فکر میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اب دوست حیرت سے سیٹھ کا منہ دیکھنے لگ گیا۔ وہ سیٹھ کی پرابلم سمجھ گیا تھا۔ اس نے سیٹھ کو کہا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بڑا سمجھدار بزرگ ہے، کل ہم ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی لے جائیں گے۔ اگر وہ خوش ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری پرابلم کا بھی کوئی نہ کوئی حل ہمیں بتا دیں۔ سیٹھ نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ اگلے دن سیٹھ نے اچھا سا کھانا پکوایا اور اس آدمی کی درسگاہ پہنچ گیا۔ اس بزرگ آدمی نے بڑی خوش دلی سے سیٹھ کا استقبال کیا اور اپنے شاگردوں کو آواز دے کر کہا کہ سیٹھ صاحب آئے ہیں اور ہمارے لیے کھانا لے کر آئے ہیں، ان کا شکریہ ادا کریں اور ان سے کھانا وصول کر لیں۔ شاگردوں نے کہا، لیکن ہمارے پاس تو آج کا کھانا پہلے سے ہی موجود ہے، کوئی ہمیں پہلے ہی کھانا دے گیا ہے، اب ہمیں اور کھانا نہیں چاہیے۔ یہ بات سن کر بزرگوں نے سیٹھ صاحب سے معذرت کر لی، میں معافی چاہتا ہوں، ہمیں اس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ واپس لے جائیں، کیونکہ ہمارے پاس تو آج کا کھانا پہلے سے ہی موجود ہے اور ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم صرف ایک دن کا کھانا ہی قبول کرتے ہیں۔ جو صبح سب سے پہلے آ کر ہمیں کھانا دے جائے ہم اس سے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی آئے ہم اس سے معذرت کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ سیٹھ نے کہا، جناب میں یہ بہت اچھا کھانا خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے بنوایا ہے، مہربانی کر کے آپ اسے قبول کر لیں، آپ اسے کل کھا لیجیے گا، اس طرح آپ کو کل کے کھانے کی بھی فکر نہیں رہے گی۔ بزرگ مسکرائے اور بولے کہ آج کے روز ہم صرف آج کے کھانے کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، آج کی فکر ہی کرتے ہیں، کل کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، کل کی کل دیکھیں گے، کل جب آئے گا تو اس کے کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ سیٹھ اس بزرگ کی بات سن کر بڑا حیران ہوا۔ سر آپ کل کے کھانے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کو کل کا کھانا نہ ملا، اگر کل کوئی کھانا لے کر نہ آیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگ تو بھوکے رہیں گے، آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، جس خدا نے ہمیں آج کا کھانا دیا ہے وہی ہمیں کل کا کھانا بھی دے گا، ہمیں اس بات کا یقین ہے، اور کون جانتا ہے کہ کل آئے گا بھی کہ نہیں؟ کل کس نے دیکھا ہے؟ ہم کل کے بارے میں سوچ سوچ کر کیوں پریشان ہوں؟ ہمیں صرف آج میں زندہ رہنا چاہیے اور آج کی ہی فکر کرنی چاہیے۔ دوستو، زندگی میں اکثر آنے والے کل کے بارے میں سوچ سوچ کر ہم اپنے آج کو مشکل اور تکلیف دہ بنا لیتے ہیں۔ کل کیا ہوگا؟ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہی سوال ہمارے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اپنے فیوچر کی فکر رہتی ہے، کل کیا ہوگا؟ اچھے مارکس نہ آئے تو کیا ہوگا؟ اچھی جاب نہ ملی تو کیا ہوا؟
کیا ہم اپنی ذمہ داریاں نبھا پائیں گے؟ اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دے پائیں گے؟ اصل میں ہم آج میں رہنے کے بجائے اپنے فیوچر میں ہی رہتے ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کر ہم آنے والے کل کی پریشانیوں کو تو کم نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آج کی خوشیاں ضرور برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے دوستو، ہمیں اپنے آج پر فوکس کرنا چاہیے، اپنی نظر اپنے آج پر رکھنی چاہیے۔ کل کی پلاننگ ضرور کریں، لیکن کام اپنے آج کو بہتر بنانے پر ہی کریں۔ آج آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ پورے دل سے کریں، پوری توانائی، پوری محنت سے کریں، اپنے آج کو بہتر بنائیں، اپنے آج کو خوشی سے جئیں۔ جو بھی خوشی کا لمحہ آپ کو ملتا ہے اس کو جی بھر کر سیلیبریٹ کریں۔ اگر آپ اپنے آج کو بہتر بنائیں گے، آپ کا آج آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا، تو آپ کا آنے والا کل بھی ضرور بہتر ہوگا۔ اگر آپ اپنے رب پر توکل کریں گے تو آپ کا رب ضرور آپ کے ساتھ اچھا کرے گا، وہ ضرور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔